خیبر پختونخوا میں 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو اپنے قیام سے ہی کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس، شفافیت اور احتساب کے نعروں کے ساتھ عوام میں مقبول ہوئی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی شناختی کرپشن کے خلاف ایک غیر متزلزل موقف سے جڑی رہی ہے، لیکن اب جبکہ خیبر پختونخوا میں مسلسل تیسری بار اسی جماعت کی حکومت قائم ہے، وہاں سے مسلسل میگا کرپشن سکینڈلز کا سامنے آنا نہ صرف جماعت کی ساکھ پر سوال اٹھاتا ہے بلکہ اس کے بیانیے کی سچائی پر بھی بڑا سوال ہے۔ نوشہرہ گندم سکینڈل، مردان سولر سکیم میں مبینہ کرپشن، صحت، بلدیات اور تعمیراتی منصوبوں میں مبینہ بدعنوانی، یہ سب معاملات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یا تو کرپشن کے خلاف دعوے صرف نعرے تھے یا پھر عملی طور پر کرپشن کے نظام پر قابو پانے میں خیبر پختونخوا حکومت بری طرح ناکام رہی ہے۔ حال ہی میں محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کے گوداموں سے کروڑوں روپے مالیت کی گندم کی گمشدگی کی خبر سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت میں مبینہ طور پر بھرتیوں اور ٹھیکوں میں سنگین بے ضابطگیاں بھی رپورٹ ہوئیں، جبکہ محکمہ تعمیرات اور مواصلات میں بھی اربوں روپے کے ٹھیکوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر کوہستان کرپشن سکینڈل میں 40 ارب روپے کی خرد برد کا انکشاف ہوا، جس کی تحقیقات اب نیب کر رہا ہے۔ یہ سکینڈل صوبے کے میگا کرپشن سکینڈلز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق سکینڈل میں سیاسی شخصیات، اعلیٰ افسران اور ضلعی اہلکاروں کے ملوث ہونے کا پتہ چلا ہے۔ گزشتہ روز ایک اور مالی کرپشن کا سکینڈل بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے مطابق صوبے بھر کے اکاؤنٹنٹ جنرل دفاتر نے 2016 سے اب تک 29 اضلاع میں 16 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی۔ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹنٹس نے فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ یہ معاملہ صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑے مالیاتی گھپلے کی شکل اختیار کر رہا ہے، جس میں مشتبہ رقم کا مجموعی حجم 56 ارب 50 کروڑ تک جا پہنچا ہے۔ یہ سارا منظرنامہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومتی سطح پر مالی نگرانی، شفافیت اور احتساب کے وہ دعوے جو برسوں تک پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی منشور کا مرکزی نقطہ رہے، وہ یا تو عملی اقدامات میں تبدیل ہی نہیں ہو سکے یا پھر اختیارات کے ایوانوں میں کرپشن اس قدر گہرائی تک سرایت کر چکی ہے کہ روکنا ممکن نہیں رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام سکینڈلز میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر کارروائی ہوگی، اور کیا ان سکینڈلز کی آزادانہ، شفاف اور غیر سیاسی بنیادوں پر تحقیقات ممکن بنائی جا سکیں گی، یا یہ کیسز بھی محض خبروں کی زینت بن کر فائلوں میں دفن ہو جائیں گے؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کا نعرہ مگر کارکردگی صفر۔ 40 ارب کے کوہستان سکینڈل کے بعد 56 ارب کا ایک اور کرپشن سکینڈل، خیبر پختونخوا حکومت کی انتظامی ناکامی یا خود کرپشن میں سہولت کار؟ زیغم صاحب۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کرپشن اور ایک چیز ہوتی ہے کرپشن کا نیریٹو۔ پی ٹی آئی کے پاس کرپشن کا عظیم و شان نیریٹو ہے، لیکن کرپشن کے خلاف کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ کسی طریقے سے وہ دوسری جماعتوں سے مختلف نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا جو ہے اس وقت بہت ہی ایک کرپٹ صوبہ ہے۔ دیکھیے، کرپشن کو جب ختم کرنا ہوتا ہے تو کرپشن کو ختم کرنے کی ایک سائنس ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی کی ایک سائنس ہے۔ دنیا بھر میں وہ طریقے ہیں کہ کیسے آپ اوور سائٹ انسٹیٹیوشنز بلڈ کرتے ہیں، کیسے آپ کلین اپ کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو۔ پی ٹی آئی نے کبھی بھی نہ وہ کے پی میں کیا، نہ کبھی پاکستان میں کیا۔ خیبر پختونخوا میں ایک ادارہ بنایا، جب اپنے معاملات سامنے آئے کچھ لوگوں کو تو اس ادارے کو ہی بند کر دیا۔ بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ جی فنڈز نہیں دینے چاہیے، یہ غلط استعمال ہوتے ہیں لیجسلیٹرز کو، ایم این ایز، ایم پی ایز کو، لیکن فنڈ انہوں نے بانٹے۔ مختلف طرح کے ان کے اپنے سکینڈل سامنے آتے رہے۔ آپ دیکھیے، جو سائمن کلارک کی خبر تھی فائنینشل ٹائمز کی کہ عارف نقوی نے کس طریقے سے فنڈ کیا تھا، کس غیر قانونی طریقے سے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا تھا، وہ ابھی تک موجود ہے۔ ٹیکس ایمنیسٹیز جس طرح دی گئیں، اس سے کس طرح کرپشن کو مدد ملتی ہے کہ آپ تمام بلیک منی کو کلین کر لیں، اور دوسروں کو ٹیکس ایمنیسٹیز خالی نہیں دی۔ ٹیکس ایمنیسٹی عمران خان صاحب نے خود بھی لی تھی، اور پھر بعد میں ان کی ہمشیرہ نے بھی لی تھی۔ دعویٰ کیا گیا کہ جب میں آؤں گا تو خود بخود سب کچھ کلین ہو جائے گا، $300 بلین واپس آئیں گے لوٹے ہوئے، ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ صحیح۔ وہ ایک ان کے شرلک ہومز ہوا کرتے تھے، شہزاد صاحب، جی شہزاد اکبر صاحب، وہ گئے تھے باہر اس سے پیسے واپس لانے اور جرمانے بھر بھر کے واپس آئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الٹا ملینز آف ڈالرز کے دوسروں کو جرمانے دیے۔
میرے خیال میں بہت تکلیف کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. ایک جماعت جس نے اپنی پوری سیاست کرپشن کے خلاف جد و جہد کے پلر پر کھڑی کی تھی، اور کروڑوں لوگ آج بھی اس بات پہ اعتبار کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. لیکن دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کو ٹرانسپیرنسی، کلینلینس دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے کھاتے میں بھی سکینڈلز ہی ہیں. حسن نثار صاحب، جو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں دکھ کی بات ہے، وہ جماعت جس کا بیانیہ ہی کرپشن کے خلاف تھا اور شناخت اور پہچان بنی، آپ کے خیال میں اس سے نکل پائیں گے؟ شفاف تحقیقات ہوں گی؟ تمام معاملات حسب روایت فائلوں میں دب جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پچھلے سوال کے حوالے سے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہزاد صاحب نے جو بات کی ہے، ان کو چاہیے ان سے مل کے کریں جو جا رہے ہیں. وہ بہت وزڈم ہے اس میں. یہ وہاں جا کے نا یہ اپنا کو چیمپئن بننے کی کوشش نہ کریں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا اس پہ فوکس ہونا چاہیے. دے شوڈ بی ہمبل. اور یہ کوئی تم ترقی نہیں. خیر اب چلتے ہیں آگے. اچھا وائی جسٹ یہ لطیفہ ہی ہے بھائی، جواب نہیں آپ کا بھی. یہ پتہ نہیں کیا کدھر کرپشن زیرو ٹالرنس تو فلانا یہ فلاں جگہ ہو گیا. وہ بات سنو، پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں پہ. جس کا دل کرے میرے ساتھ بات، جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم. ایک بات مجھے اس کا ذاتی طور پہ بہت پتہ ہے، چونکہ ہم نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا. تو جو کوئی سید بنے ہیں، کوئی رانا بنے ہیں، کوئی پٹھی بنے ہیں، کوئی لودھی بنے ہیں. خیر اس ملک کی یہ چھوڑ دو کیڑا صوبہ صاحبہ، فضول بات ہے. اس ملک کی اصل معیشت ہے ہی کرپشن. اگر ایک سابق وزیر اعظم جو 3 بار رہا سرے عام میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. پر اگر ایک وزیر اعظم یہ کہتا ہے میں آؤں گا تو خود بخود کرپشن ختم ہو جائے گی ملک سے، میرا نام ہی کافی ہے. آگے حضور کا سن لیں، پہلے آگے ایک حضور کا فرمان ہے. جی فرمائیے. کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ ملک کی اصل معیشت ہے. آپ نے تو پی ٹی آئی کے لیڈر کو ڈنڈی اور ڈنڈے کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. سنیں نا، وہ اس کو چھوڑیں، سارے زیرو ہیں. ڈنڈی اور ڈنڈے یہ معیشت ہے. چونچ اور جبڑا ریڑی والے سے لے کے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. خوراک میں ملاوٹ، کم تولنا، جھوٹ بولنا، دوائیں 2 نمبر، دانشوری، دکانداری، امتحانی مراکز سے لے کے تھانے تک نیلام ہوتے ہیں. تو ادھر آپ لے کے بیٹھ گئے ہو ایک صوبہ فلانا. کون ہے؟ کرو سروے، ان کی آمدنیاں، ان کے اوقاتیں پتہ کرو، ان کے خاندانوں کا پس منظر پتہ کرو، پھر ان کے ساتھ اثاثے رکھو اور ان کو پھانسیاں دو. درست. ایک اٹھا کے مثال روز کہانیاں ہیں بھائی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر جگہ کی کہانی. درست ہے جی. شہزاد صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا چند ہفتے پہلے 40 ارب کا جو کوہستان سکینڈل آیا تھا. اب یہ 56 ارب کا ایک اور بہت بڑا کرپشن سکینڈل ہے، اور پوری کی پوری انتظامیہ اس کی کے پی اسمبلی میں بھی گونج رہی. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ادارہ جاتی نگرانی اور شفاف نظام حکومت قائم کرنے میں کے پی حکومت بری طرح ناکام رہی. تسلسل ہے حکومتوں کا موجود، اور پھر دعویٰ تھا ایک بیانیے کا کہ کرپشن نہیں ہوگی جہاں وہ ہیں. عائشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے لیکن مجھے کچھ اور مسئلہ آج پڑا ہوا ہے. جی. آج زیغم صاحب بن گئے ہیں احمد شاہ ابدالی، اور میرا نام بھی شہزاد ہے اور میرا تعلق بھی گجرات سے. اب میں اپنے آپ کو ان کے حملوں سے بچاؤں یا میں حسن نثار صاحب کی بات کو فالو کروں جنہوں نے کہا کہ جا کے کسی کے ساتھ بات تو ٹھیک کہا انہوں نے. وہ ٹھیک کہا، لیکن یہ ہے کہ وہ احمد شاہ ابدالی صاحب سے بھی تو میری کوئی جان چھڑا ہے نا. وہ ڈائریکٹ آج وہ ڈائریکٹلی مجھ پہ حملے پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ کیا کریں، اب نام بھی یہی ہے اور تعلق بھی ایسی جگہ سے. دیکھیے عائشہ، بات یہ ہے کہ اصل میں کرپشن لیک آف گورننس سے آتی ہے نا. گورننس کی سمجھ کسی کو ہے. بالکل صحیح. نالائکی جو ہے، نالائکی سب سے بڑی وجہ ناکامی کی نالائکی ہوا کرتی ہے. اگر آپ نالائق ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی اسمبلی کے ممبر کو لے لیں، ابھی جنگ ہوئی آلموسٹ 4-5 دن کی، 6 دن کی ٹینشن رہی. کوئی تقریر مجھے ایسی بتا دیں جو سوائے جذبات کے، سوائے ریٹرک کے ہماری پارلیمنٹ میں کی گئی ہو. کسی صوبے میں چلے جائیں. آج آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہو، بلوچستان کو لے لو. ہم روتے کیا رہے ہیں؟
गवर्नेंस के ना होने की वजह से वहां पर जो लोग हैं, वहां के मकामी लोग, उनसे नाला हो गए, नाला होने के बाद उन्हें हथियार उठा, ये कहानी है ना जो चल रही है नैरेटिव, और बड़ी हकीकत में मबनी। उसके बाद आप सिंध में चले जाएं, क्यों सिंध और पंजाब इससे बिल्कुल मुभर रहे हैं इन चीजों से। हमने तो कभी फोकस ही नहीं किया। एक रिलेटिवली बेटर और रिलेटिवली पुअर वाला मामला है, और बहुत ही पुअर वाला मामला, जहां पर आपका चीफ मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर हो, कैबिनेट हो, बाकी लोग हो, मुझे कैबिनेट का कोई वजीर किसी सूबे का बता दें जिसको बोले गवर्नेंस के अंदर तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या क्या। कन्फ्यूशियस ने, या मेरे ख्याल में संजू ने गालिबन ये कहा था कि हर सल्तनत के अंदर, हर रियासत के अंदर जो लोग इन ओहदों पे बिठाए जाते हैं, जिनको आपने वजीर बनाना है, वजीर आजम बनाना है, आर्मी चीफ, ये वो वगैरह, उन सब का इम्तिहान होना चाहिए। और वो इम्तिहान उस तालीम पे हो, उनकी क्यों पूछा जाए तुम्हारा काम तुम्हें आता भी है कि नहीं, जो इम्तिहान में पास हो उनको सिर्फ उसके लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। ये हकायक हैं, क्योंकि वो रियासत, देखिए जो 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 ब्यूरोक्रेसी का जो स्टार्ट था वो चीन से हुआ। चीन ने ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश की, और उसकी बुनियादी वजह आज हम कहते हैं ना कि CSS ICS ये वो वगैरह, सब की बुनियाद वहां से चली, एक बुनियाद पड़ी जिसकी वजह से। तो जहां पर आप अपने वुज़रा जो कि इस नालायकी की वजह से उनको पता ही नहीं, वो भी इसका हिस्सा बन जाते हैं और खाते पीते रहते हैं, सेक्रेटरी साहब जो है वो लेके पैसे चले गए, पूछने वाला ही कोई नहीं। ठीक हो, तो सिर्फ एक सूबा नहीं, बदकिस्मती से सब सूबों का हाल है। लेकिन आपकी बात सही है, फोकस करते रहना चाहिए। ये तो हम सिर्फ एक सूबे पे कर रहे हैं, बलूचिस्तान को रोते रहते हैं, सिंध को भी पकड़े, पंजाब को भी पकड़े, पता नहीं क्या क्या कहानियां। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है जहां से स्कैंडल सामने आए वो भी अवाम के पैसे का इस्तेमाल हो, जरूर बात हो। रजा रूमी साहब, बार बार सामने आ रहे हैं KPK से मेगा स्कैंडल्स हैं, जिस तरह हम सामने भी रखे, PTI के एहतसाबी बयानिया की नाकामी साबित हो रही, क्योंकि इस जमात ने जिस जोरों शोर से करप्शन के ऊपर ही सारी सियासत खड़ी की और दूसरों को नेगेट किया मुकम्मल तौर पर, अब ये खुद खाली हो गया, इनके पास कुछ दिखता नहीं है। आयशा, बात यह है कि आपने मुझे वक्त तो देना नहीं है, और इसलिए मैं, हसन साहब ने जो बात कही कि पाकिस्तान की बदकिस्मती से DNA जो है, और ये कैंसर, ये करप्शन एक कैंसर की तरह सरायत कर चुका है। अब आपको पता है कि उसके लिए आपको कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा भी उसी एक बड़े, जिसे कहना चाहिए बॉडी पॉलिटिक का हिस्सा है, उसको अलग तो नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया, उनकी सियासत, उनका मंशूर, वो सारा का सारा करप्शन के बारे में रहा है। और बारहा इस वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कई सालों से, ये आज की बात नहीं है, वहाँ पर इस तरह के स्कैंडल्स आते रहे हैं। खुद वुज़रा को फारिग किया, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस ज़माने में भी कुछ वुज़रा को फारिग किया गया, और करप्शन की बुनियाद के ऊपर। देखा यह जाए कि क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या किसी को प्रोसिक्यूट किया गया। फारिग कर देना किसी को, एक ओहदे से हटा देना तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ये मामला जारी है। अभी आप देख लीजिए कि जो मौजूदा वजीर आला हैं, उनके बारे में भी कई स्कैंडल्स, वहाँ की लोकल प्रेस या वहाँ के जर्नलिस्ट से बात की जाए, मेरे काफ़ी बात भी हुई, और वहाँ पर ये जो है उनके ऊपर कई स्कैंडल्स जो है वो सामने आए हैं। फिर अभी आपको पता है हालिया उनका झगड़ा हुआ, वो तैमूर झगड़ा से झगड़ा हुआ, वहां पे लंबी चौड़ी चार्जशीट लिखकर भेजी गई, अरबों रुपए के लीकेजेस का जिक्र किया गया। क्या हुआ उसके ऊपर? सिर्फ करप्शन को एक सियासी नारे, एक सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट पहले इसको इस्तेमाल करती थी सियासतदानों के खिलाफ, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, अपने मुखालिफिन के खिलाफ। और यही वाकया है कि आयशा, जब तक ये रविश नहीं बदलेगी, कोई सीरियस ही नहीं है इस मामले में। और इदारे जो होते हैं वो करप्शन को फिक्स करते हैं, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो, FIA हो, NAB हो, ये इदारे भी बिल्कुल नाकारा और मफलूज हो चुके हैं। अगर इनमें थोड़ा सा दमखम हो तो यकीन जानिए कि कुछ 25-30% हम काबू पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक के हाथ बहती गंगा में धुल रहे हैं। वेरी वैलिड पॉइंट।